أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. سن 1983 فجیرہ دبئی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مصابيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت علامہ ابو طاہر محمد اسحاق صاحب کشمیری حضرت مولانا محمد فہیم صاحب و دیگر گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میرے لیے یہ امر بار سے مسرت ہے کہ امارات کے مصر
دورے میں فجیرہ کے لیے بھی کچھ وقت نکل آیا اور دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مجھے یہاں کے دینی دوستوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ اولاً حق تعالی کے حضور بصمیم قلب شکر گزار ہوں، اور ثانیاً ان دوستوں کا سپاس گزار ہوں جو اس سلسلے میں ذریعہ بنے اور جن کی کوششیں اس ضمن میں کام آئیں۔ پھر آپ تمام دوستوں کا بھی بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ جو دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ کتاب اللہ سے ایک مختصر سی آیہ کریمہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے میری گفتگو کی اساس ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو بالکل سیدھا، اقوام مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مفہوم ہے سب سے اور سیدھے راستے کی یہی تعریف ہوتی ہے کہ جس پر چلنے والے بھٹکنے سے محفوظ رہیں اور منزل مقصود کو پا لیں۔ میں کہا کرتا ہوں جس طرح ایک مشفق باپ اپنے کمسن بچے کی انگلی پکڑ کر لے چلتا ہے کہ یہ ٹھوکروں سے بچے اور منزل تک پہنچ جائے، قرآن کریم بھی وعدہ کرتا ہے نسل انسانی سے کہ اگر تم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کر لے چلوں گا، راستے کی ٹھوکروں سے بھی بچاؤں گا اور منزل تک بھی پہنچاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وابستگی اور تعلق میں سچائی ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ نسخہ وہی کارگر ہوتا ہے جس میں اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ نہ کی جائے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کی دل و نکاح کی جلی و خفی بیماریوں کے ازالہ کے لیے اللہ کا تجویز کردہ نسخہ ہے۔ ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے ذریعے تمہیں شفا بخشی ہے، اور قرآن کریم اہل نظر کے لیے موسم بہار ہے گویا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم سے پہلے حق تعالی نے انسانی فکر کی رہنمائی کے لیے جو نسخے تجویز فرمائے وہ بھی اسی وقت تک کارآمد اور مفید رہے جب تک کہ ان میں ملاوٹ نہیں کی۔ جب ان میں ملاوٹ ہو گئی تو وہ اپنی روح کھو گئے۔ مثال کے طور پر
तौरात अल्लाह की तरफ से इंसान के फिक्र और नजर की रहनुमाई के लिए तजवीज करता नुस्खा। इंजील हक़ की तरफ से बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए तजवीज करता नुस्खा। लेकिन जब उनमें मिलावट हो गई तो वो अपनी रूह खो गई। वो इंसान के फिक्र की रहनुमाई के अहल न रहे। वही की सदाकतों में जब इंसानी हवस में लकब लगाई है, इंसानी हवस ने जब वही की सदाकतों में नकब लगाई है, तो आप देखिए कि टारगेट किसको बनाया गया। जब तौरात में मिलावट हुई तो टारगेट ये था कि पैगंबर की शख्सियत को मुहिम्मा बना दिया गया। जब इंजील में मिलावट हुई तो भी यही कि नबी की जात को मुहिम्मा बना दिया। हालांकि पैगंबर की जात बिल्कुल वाज़ेह निस्फ़ नहार पर चमकने वाले सूरज से भी ज्यादा पैगंबर की शख्सियत वाज़ेह है। नबी की शख्सियत का कोई पहलू, कोई दाविया मुबहम नहीं होता। खुली हुई किताब होती है नबी की शख्सियत। लेकिन उन्होंने जब तौरात में मिलावट की कुरान पाक की इत्तला के मुताबिक आप उठ जाएंगे। कुछ रहम किया कीजिए। कुरान करीम की इत्तला के मुताबिक जब उन्होंने वही की सदाकत में मिलावट की फरमाया वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। देखिए, इंसानी ज़हन का इस्तेहसाल करने के लिए पैगंबर की जात को मुहिम्मा बनाया जा रहा है। नबी की जात को वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर से मुताल्लिक़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया
کہ حضرت عزیر دیکھنے میں انسان صحیح لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کی جنس ہیں، ابن اللہ۔ یہودیوں نے وحی کی صداقتوں میں جب اپنی ہوس کی ملاوٹ کی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو دائرہ انسانیت سے نکال دیا، ان کی بشریت کا انکار کیا۔ دوسرا حادثہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، اور جب نصرانیوں کو انہی یہودیوں کی طرف سے تانا ملا کہ تمہارے عیسیٰ کا باپ کہاں ہے، تم تو ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جو ہے ہی بن باپ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر سب سے پہلی سنگ باری کرنے والے یہودی ہیں بدبخت۔ اور میں نے عیسائی ممالک میں جا کر دور حاضر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مریدوں سے کہا، اگر تمہیں ایک رائی کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہوتی تو حضرت عیسیٰ کے اگلی دشمنوں یہودیوں سے کبھی تم دوستی نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر سنگ باری کی اور بدکلا۔ جبکہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں یہودیوں کو دندان شکن جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے کہا تمہاری محرف بائبل کے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس قدر دوستی نہیں کرتے جس قدر قرآن کریم کی سچائیاں حضرت عیسیٰ سے دوستی کے حق ادا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جیسے وکیل صفائی جرا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے وکیل صفائی کی حیثیت سے جرا کے انداز میں کہا کہ عیسیٰ کا باپ، پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ آدم کا باپ دکھاؤ۔ حضرت آدم کو تو تم باپ مانتے ہو نا، جبکہ آدم کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، وہاں تمہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے معاملے میں تمہاری بائیں پسلی میں تیس اٹھی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔
کی طرف دیکھتے ہو، حالانکہ تمہیں خالق کی قدرت پہ نظر رکھنی چاہیے، جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، اسی مختار کل نے، اسی قادر مطلق نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ نہ وہاں حیرت ہونی چاہیے نہ یہاں، اس لیے کہ یہ اسی کی تخلیق کے کرشمے ہیں، اور اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، کیونکہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیا کرتا ہے تو وہ کن کرتا ہے، ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا قرآن کا موقف، لیکن نصرانیوں نے یہودیوں کی بدزبانی کا جواب اس موقف سے دیا کہ اگر تمہارا نبی حضرت عزیر ابن اللہ ہے تو ہمارا پیغمبر عیسیٰ بھی، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ بھی ابن اللہ ہے۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر ابن اللہ ہے، نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ پھر ترقی ہوئی، توجہ سے سنیے گا میری بات، شاید کہ زندگی کی آخری، پہلی اور آخری ملاقات، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے کہا عزیر ابن اللہ المسیح ابن اللہ، پھر ترقی کی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اب ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے بیٹے ہیں۔ پہلے نبیوں کو خدا کا بیٹا بنایا، پھر خود بن گئے۔ تو فجیرہ والو، یہ وہی بیماری نکلی نا، یہ وہی بیماری نکلی نا جو بڑے صغیر کے فنکاروں کو لگی۔ پہلے نبی کو خدا کا نور کہا، پھر خود نورانی بن گئے۔ یہ وہی بیماری ہوئی نا، سیم وہی بیماری، سیم وہی بیماری۔ میرے عزیز دوستو، یہودیوں نے حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کیا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کی بشریت کا انکار کیا، یہودیوں نے بھی پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا، نصرانیوں نے بھی اللہ کے رسول کی بشریت کا انکار کیا۔ کسی اور نے بھی کیا، اس نے نہیں آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ مصر کی اجڑی ہوئی نسوانیت نے بھی یوسف کی بشریت کا انکار کیا۔ آپ نئے بیماروں کی بات کرتے ہیں، میں پرانے بیماروں کو مصر کی اجڑی ہوئی نسوانیت نے حضرت ابن یعقوب علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في
ضلال مبین۔ مصر کی نسوانیت نے عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا، بازاروں میں بکنے والے کو محبوب بنا کر شہزادیوں کے ذوق محبت کو بدنام کر دیا۔ وہ جو کل بازار میں بکتا تھا آج اسی کو آئیڈیل بنا بیٹھی۔ توبہ، چاہنا تھا تو کسی پرنس کو چاہتی، کسی شہزادے کو چاہتی، کہاں عزیز مصر کی بیگم، کہاں بازاروں میں بکنے والا غلام۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کا یہ تانا سنا، ارسلت الیہن، تو فیصلہ کر لیا کہ انہیں بلاؤں گی، اپنا محبوب دکھاؤں گی، پھر اندازہ کروں گی کہ یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے۔ سب کو انوائٹ کیا، مدعو کیا، انویٹیشن کارڈ ایشو کیے، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور پھر تقریب بہر ملاقات کے لیے دسترخوان سجائے، دسترخوان پر لوازمات چنے، پتہ نہیں کوئی قیمہ بھری کچوریاں، کوئی پریری کی دال ماں ادرک لوازمات، یا کوئی دودھ کا برف خانہ، یا کوئی فیرنی کا چکر چنے، دسترخوان سجائے اور بٹھا دیا انہیں دسترخوان پر۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں بھی سب کے آگے رکھ دیں۔ وَقَالَتْ اخرج عَلَيْهِمْ، اور پھر حضرت یعقوب کے بیداد چاند کو کہا ذرا باہر آئیے نا، بیٹھی ہوئی ہے دسترخوان کی ماری ہوئی جنس، میدے کی بیمار بیٹھی ہوئی ہے، اور ادھر آسمان رسالت کا تابندہ ستارہ، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا تارا باہر آئے۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنا، چوں ہی ابن یعقوب خلوت سے جلوت میں آئے، باہر آئے، میدے کی نظر سے دیکھنے والیوں نے اس نے یوسفی کا نظارہ کیا، اکبرنا، احساس کمتری میں مبتلا ہو کر بدحواس ہو گئی، حواس کھو بیٹھی، اور جذبات کا یہ عالم وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، چھریاں اپنے ہاتھوں پہ چلنے لگی، اپنے ہاتھوں پہ چلنے لگی۔ میں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اکبر لہو کا ترجمہ پوچھا تھا لوگوں سے، تو کسی نے سرائکی میں جواب دیا، کسی نے پنجابی میں جواب دیا، پنجابی بھی تھوڑی سی اس میں ڈفرنٹ بولی جاتی ہے اپنے اپنے انداز میں، کسی نے پشتو میں جواب دیا۔ میں نے پشاور میں پوچھا کہ اکبر لہو کے کیا معنی ہے، تو ایک بوڑھا بزرگ کھڑا ہو گیا، دور سے اس نے کہا لیونیش، لیونیش۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
یہاں سرائکی کے علاقوں میں نے پوچھا، رحیم یار خان بہاولپور ملتان مظفر گڑھ کی طرف، انہوں نے جواب دیا کملیاں تھی گئی، کملیاں تھی گئی۔ ادھر گجرانوالہ لاہور کی طرف آ کے میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا دیوانیاں ہو گئی، دیوانیاں ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، بالکل یہی حال ہے۔ آج بھی کبھی کبھی ہمارے کانوں میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے، ابھی ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تو حضور کے دیوانے، ہم تو حضور کے انہی کی نسل ہیں۔ اور فجیرہ کے دوستوں سنو، امانت ہے میرے یہ الفاظ، حشر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خدا کے سامنے میں بھی مسئول ہوں، تم بھی مسئول ہو، امانت ہے میرے یہ الفاظ کہ ایمان و یقین کے سفر میں پیغمبر کو دیوانوں کی ضرورت نہیں، فرزانوں کی ضرورت ہے۔ ایمان و یقین کے سفر میں پیغمبر کو ابن ابی جیسے دیوانوں کی ضرورت نہیں، صدیق اکبر جیسے فرزانوں کی ضرورت ہے۔ محبت میں پرجوش اتنا ہے کہ ابو بکر جیسی محبت نہ کسی نے کی ہے اور نہ کوئی کر سکے گا قیامت۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج پیش کیا صدیق کی محبت کو، یہ فرماتے ہوئے کہ اگر ترازو کی ایک طرف میری پوری امت کی عقیدت اور محبت رکھ دی جائے اور دوسری طرف میرے یار راہ ابو بکر کا ایمان و محبت رکھ دی جائے، خدا بند عالم اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کے مقابلے میں میرے یاد راہ ابو بکر کی محبت کا وزن بڑھ جائے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے دکھوں کے زمانے کا دوست ہے، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کیا، جب ہر طرف سے عداوت کے طوفان اٹھ رہے تھے تو ابو بکر نے دوستی کی باد نسیم چلائی۔ محبت میں پرجوش کتنا ہے کہ پوری امت میں ابو بکر کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن باہوش اتنا ہے کہ وصال نبوی کے دل بھی لفظ نہیں کھائی قدموں میں، ٹھوکر نہیں کھائی قدموں میں، ورنہ محبوب کا وصال کتنا دردناک ہوتا ہے یہ کسی چاہنے والے سے پوچھیے۔ پھر جب محبوب محمد عربی جیسا اور چاہنے والا صدیق اکبر جیسا، لیکن وصال نبوی کا دن بھی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی انسان شمشیر وقت ہیں مدینہ کی گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ ماتا رسول اللہ میری شمشیر سے بچ کر نہیں جائے گا، زخمی شیر کی طرح بکھرے ہوئے ادھر ادھر لپکتے، صدمہ دوہرا ہو گیا تھا فرزندان اسلام کے لیے۔ ایک تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دکھ، اور ایک اب یہ صورتحال ہے تو یہاں صدیق اکبر کی باہوش محبت کام آئی۔ تشریف لائے اور فاروق اعظم کا بازو پکڑ کے سامنے بچھائے، فرزندان اسلام بھی جمع ہو گئے اور وہاں بڑا متین خطبہ دیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بڑا سنجیدہ خطبہ دیا۔ قائل وہ بھی تھے، کوئی ان کے دل سے پوچھتا کہ صدیق اکبر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، لیکن عقیدہ تو عقیدہ ہے نا،
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ابن خطاب سنی اور باقی فرزندان اسلام بھی سنے رحمت للعالمین. محبوب خدا سے خدا نہیں تھی، اللہ کے نمائندہ سے الہ نہیں تھے. جس نے رحمت عالم کو الہ سمجھ لیا تھا. دان اسلام بھی سنے رحمت للعالمین. محبوب خدا سے خدا نہیں تھی، اللہ کے نمائندہ سے الہ نہیں تھے. جس نے رحمت عالم کو الہ سمجھ لیا تھا، معبود سمجھ لیا تھا، اس کے لیے آج صدمے کا دن ہے کہ اس کا معبود واقعی فوت ہو گئے. لیکن جس نے خدا کو معبود سمجھائے میں اسے بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ اس کا الہ کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی. موت تو کیا اس پہ کبھی اونگ بھی نہیں آتی. وہ تو اونگنے سے بھی پاک ہے. پھر ریفرنس دیا قرآن کریم سے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فرشتہ تھے، اس کے آخری رسول تھے. جس طرح پہلے رسول خدا کے پہلے فرشتہ پیغمبر اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے خدا کے جوار رحمت میں. اب ہم نے رونا دھونا نہیں، اب ہم نے بدحواس نہیں ہونا، اپنے معبود کی امانتوں کو سنبھالنا ہے، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، شریعت کے اصولوں کی حفاظت کرنی ہے، اندرون و بیرون دشمنوں پہ نظر رکھنا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بکر بول رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں. آنکھیں برسنے لگی. فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہمارے آقا واقعی خدا کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں. ایک آخری فضیلہ کے دوستوں، محبت میں کتنا پرجوش لیکن کتنا باہوش. سرے منہ ٹھوکر نہیں کھائی، بس کملی والے کو ایسے اشاق چاہیے، رسول اللہ کو ایسے فرزانے چاہیے. دیوانے نہیں چاہیے. اور میرے عزیز دوستو، فجیرہ کے روشن ضمیروں ہاتھ کٹنے لگے اور فکر کی عمارت بھی زمین بوس ہونے لگی. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. کہنے لگی اللہ کی قسم میں
ہم نے تو سمجھا تھا کوئی بشر ہوگا، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، یہ بشر یہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری لگتا ہے، ملک کریم، نوری اور وہ بھی سینئر قسم کا۔ وزیرہ کے دوستو، عزیز دوستو، جب بھی پیغمبر کی بیداغ بشریت کو سمجھنے میں ذہن انسانی نے ٹھوکر کھائی، اسی لیے کھائی کہ اس نے جب میدے کی نظر سے نبی کی شخصیت کو دیکھا تو سمجھ نہ سکا۔ پیغمبر کو سمجھنا ہے تو میدے کی نظر سے مت دیکھیے، ضمیر کی نظر سے دیکھیے۔ دو ہے نا نظریں، دو ہیں نا نظریں، دو ہیں، ایک بصارت ہے، ایک بصیرت۔ ایک بصارت ہے، وہ حیوانی نظر ہے، وہ حیوانی نظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ چہرے کی آنکھیں اگر کسی کی نہیں تو وہ اندھا نہیں، اندھا وہ ہے جس کا ضمیر مردہ ہے۔ ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ تو پیغمبر کی بیداغ بشریت کو سمجھنے کے لیے بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھیے۔ جس کسی نے بصارت سے دیکھا، حیوانی نظر سے دیکھا، اسے پیغمبر کی بشریت نہ کل سمجھ آئی تھی، نہ آج سمجھ آ رہی ہے، نہ آئندہ آئے گی۔ کتنے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو رسول کو بشر مانتے ہیں، یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں، آرام سے کہہ دیا جاتا ہے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تکلف۔ اس جاہل کے بچے سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کیا وہ فرشتے ہیں؟ کیا وہ الیاذ باللہ جس طرح نصرانیوں نے کہا یا یہودیوں نے کہا اللہ کا ٹکڑا ہے وہ؟ کہتے جی نہیں بشر تو ہم جیسے ہوتے، نبی بشر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کس احمق نے آپ کو بشر کہا؟ آپ تو بشریت کے ڈھانچے میں پلے ہوئے جانور ہیں ماشاءاللہ، خلاف بشر میں خلاف بشر۔ آپ کو کس نے بشر کہا؟ تیجا کھاتا 40واں جمعراتا کوڑا 11ویں پہ پلا ہوا بلڈوزر، اس کو کس نے بشر کہا ہے؟ قوم کے نذرانوں پہ پڑھنے والا، روحانیت کے نمائندے میں نفس کا سودا اگر سادہ لوگ انسانوں کا ذہنی اور معاشی استحصال کرنے والا فنکار، کس احمق نے اس کو بشر کہا ہے؟ یہ بشر نہیں۔ اگر بشر کو دیکھنا ہے آپ نے تو ابو بکر صدیق کو دیکھیے، فاروق اعظم کو دیکھیے، عثمان ذوالنورین کو دیکھیے، علی المرتضیٰ کو دیکھیے، سلمان و بلال کو دیکھیے، ابن مسعود کو دیکھیے، ابو ہریرہ کو دیکھیے، عمرو بن عاص کو دیکھیے، سعید کو دیکھیے، سعد کو دیکھیے، خالد کو دیکھیے، معاویہ کو دیکھیے، حسن و حسین کو دیکھیے۔ بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔
میں کہا کرتا ہوں یہ باشر ہیں وہ بے شر ہیں، یہ باشر ہیں اور وہ بے شر۔ یہ قوم کے نذرانوں پہ پڑھنے والے مجاور کسی بزرگ کی قبر تاڑ لی، جھنڈیاں لگا کے بیٹھ گئے، مست قلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ ہم کمائیں گے، احمق کھائیں گے ہم۔ یہ انٹرنیشنل یقین، ان کو کس نے بشر کہا؟ قرآن انہی ڈھانچوں کے متعلق کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب حادثہ کیا ہوا فجیرہ کے دوستوں؟ حادثہ یہ ہوا کہ بننا چاہیے تھا انہیں انسان، بننا چاہیے تھا انہیں انسان، تو یہ تو بن نہ سکے، اب پیغمبر کی انسانیت کا انکار کر، بننا چاہیے تھا انہیں کامل بشر، وہ بن نہ سکے تو کیا کر دیا پیغمبر کی بشریت کا انکار کر دیا۔ اب قوم ملی ہے وہ بیچاری، ان کے سامعین اکثر ان کا مبلغ علم یہ ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ سٹائل دیکھتے ہیں، مولوی صاحب کا سٹائل آفیشل سٹائل ہوتا ہے، تو بس کہتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث کو سمجھا، نہ سنت اور بدعت میں امتیاز ہے، نہ توحید اور شرک میں فرق معلوم ہے۔ مولوی صاحب کا جو سٹائل ہے نا آفیشل سٹائل، اس پر وہ مست ہے، کون مست ہے۔ اور یاد رکھیے گا گر کی بات، تین ہیں، نوری، ناری، خاکی۔ نوری، ناری، خاکی، نوری فرشتے، ناری جن، خاکی انسان۔ نوریوں میں سے کوئی نبی بنا؟ نوریوں کا سردار تو نبیوں کے در کا خادم ہے، نوریوں میں سے کوئی نبی، ناریوں میں سے کوئی نبی۔ از آدم تا رحمت عالم جتنے بھی نبی بنے رسول بنے وہ خاکی مخلوق میں سے بنے نا۔ اب اس ڈھکوسلا بات سے پوچھئے کہ اگر پیغمبر بشر نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی نور من نور اللہ، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وہ کیون بھی ان کی جو ہے تو کیون آفیشل کیون ہے، اللہ تعالی نے اپنا نور جو تھا اپنے اندر سے وہ دنیا میں دی، اٹھا کر نیم کا پردہ جو جھانکا ذات احمد میں، اٹھا کر نیم کا پردہ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ نیم کے پردے کو جو اٹھا کے میں نے تیری کملی میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ خدا چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ میرے عزیز دوست، اگر یہی بات ہے تو پھر نصرانیوں نے کوئی بڑا قصور تو نہیں، یہودیوں نے بھی کوئی بڑا قصور تو نہیں کیا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا اور نہ ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی میرج ہوئی اور صرف سیکس لنک کے رزلٹ میں یہ آئے، بالکل غلط، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ
کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی اور نصرانی ان دونوں بعض پیغمبروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ خدا کے دل ہیں، خدا کا دل ہے، جو صفات اس کی ہیں وہی ان کی ہیں۔ وہ بھی قادر مطلق ہے، یہ بھی قادر ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے، کیونکہ الولد سر لابی، وہ بھی ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی اللہ الغیوب ہے، یہ بھی اللہ الغیوب ہے، وہ بھی کارساز ہے، یہ بھی کارساز ہے۔ حالانکہ حشر میں خدا کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان برات کریں، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ جب حق تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی ماں کو معبود بنا لیں، مسجود بنا لیں، ہر جگہ موجود سمجھ لیں، کارساز مان لیں، اللہ الغیوب مان لیں، دستگیر سمجھ لیں؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حض کریں گے، پاک ہے تو میرے معبود، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے سرے سے حق ہی نہیں؟ ہر جگہ موجود ہونا تو تیرا حق ہے، مسجود ہونا بھی تیرا حق ہے، اللہ الغیوب بھی تو ہے، کارساز بھی تو ہے، دستگیر بھی تو ہے، سب کے بیڑے پار اتارنے والا تو ہے، اولاد دینے والا۔ وہ بات میں کیسے کہوں جس کے کہنے کا مجھے سرے سے حق ہی نہیں؟ الہ العالمین، میں نے ان سے نہیں کہا، میں ان کے افعال سے بری ہوں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے طور پہ کیا ہے، میں نے ان سے نہیں کہا، اور اگر کہا تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اپنے معاملے میں، ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے جبکہ میں تیرے راز نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، تو ہی ہے علام الغیوب۔ کتنی دل سوزی سے برات کر رہے ہیں۔ اور حضرات علماء کرام، اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ اولیاء کرام وہ خدا کے پسندیدہ بندے جن کی قبروں پر اجمی فنکاروں نے منڈیاں لگا لی ہیں اور دکانیں سجا لی ہیں، وہ سب خدا کے سامنے اعلان برات کریں گے۔ خصوصاً حضرت مولانا سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عظیم بھی ہے مظلوم بھی ہے، جن کے نام کو اس قدر ایکسپلائٹ کیا ہے بڑے صغیر کے فنکاروں نے کہ ان کے نام پر کیا ہی کھا کھا کھا
اتنے کمزور ہو گئے بیچارے کہ اب یہ چھوٹی موٹی کاریں جو ہیں جاکسن سنی جیسی یا کرولا ٹویوٹا جیسی ان کے گیٹ میں گھس نہیں سکتے. پاکستان کے ڈیلروں کو جاپان والوں کو لکھنا پڑا کمپنی والوں کو کہ جو موٹریں تم پاکستان بھیجتے ہو ذرا ان کے گیٹ کھلے بنایا کرو اس لیے کہ وہاں کے گدی نشین گھس نہیں سکتے. اور حلوے کو سنت رسول بنا حلوہ کھانا کہتے ہیں سنت رسول. میں نے کہا نہیں مولوی صاحب فرض ہی ہے سنت کیوں کرتی ہے فرض ہے. اس دن کراچی میں کہہ رہا تھا ہم حلوہ کھاتے ہیں یہ وہاں بھی جلتے ہیں. میں نے کہا جو جلے اس کا منہ کالا تم حلوے کی دیگ میں ڈوب کے مر جاؤ ہم کو اس لیے جہنم مساط چلتے کیوں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ خور نہ بناؤ. حلوائیوں میرے آقا قائد انسانیت ان کی نجی زندگی کی ترجمان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں تعیش نام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. نہیں یاد مجھے کہ کبھی چھلے ہوئے آٹا سے روٹیاں پکی نہیں یاد مجھے کہ مسلسل کبھی 2 دن چولہا گرم رہا ہو. وہاں تو فقر و فاقہ کی زندگی تھی اور الفقر و فخری کا منصب تھا. میرے آقا نے جب کبھی قرضہ لیا شاید آپ کو کبھی علماء نے بتایا ہو کبھی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں یہودیوں تک سے آپ نے قرضہ لیا صرف اس لیے کہ اگر کوئی نادار کوئی کمزور کوئی سائل آ گیا اور خانوادہ رسالت میں کوئی چیز نہیں ہے اس کو دینے کے لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا جاؤ بلال فلاں یہودی سے قرضہ لے کے آؤ. میں مقروض ہونا گوارا کرتا ہوں لیکن کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا گوارا نہیں. حلوہ کھانا سنت ہے پتھر کھانا سنت نہیں ہے. میرے عزیز دوستو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں اور اس کی جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 11ویں کی اصطلاح سے بھی واقف نہیں ہے سید عبد القادر جیلانی. 11ویں کی جو اصطلاح ہے نا اس سے بھی واقف نہیں. ویسے بھی عجمی اصطلاح ہے 11ویں. یہ گاف جو ہے عربی گرامر میں نہیں ہے کہ ہے پیٹ رے ڈال گاف عربی گرامر میں نہیں. انہوں نے بنا رکھے ہیں کنڈ. کیا کنڈ. یہ لکھنؤ کی فیکٹری نے یہ اصطلاحیں تیار کی. بڑی عجاب فیکٹری ہے بڑی عجاب فیکٹری. اور یہ حضرت جعفر صادق کے کنڈ ہیں اور جاہل سنی بھی کرتے ہیں. جب سے یہ سنی سن ہوئے ترقی کر کے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سنی جیسا سادہ شاید ہی کوئی ہو. اب یہ نرم سے نرم الفاظ تو یہی ہو سکتے ہیں. اتنا سادہ ہے نہیں اتنا سادہ ہے یہ بیچارہ. ویسے اصول اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے. خدا غارت کرے ان ظالموں کو جنہوں نے اپنے میدے کے لیے اس کو مسگائڈ کیا. سنی کو راضیوں کے خرید مولویوں نے کربلا کو اس طرح بیان کیا جیسے کمنٹری نشر ہو رہی ہے. جیسے آنکھوں دیکھا حال نہیں نشر ہوتا. کہیں کوئی میچ ہو رہا ہو تو پھر وہ کمنٹری جو نشر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب فلاں گیند فلاں کے پاس پہنچی ہوئی اور اب وہ فلاں نے کک لگائی اور گیند اب فلاں جگہ. جیسے وہ کمنٹری نشر کرتا ہے اس طرح کربلا کو بیان. نہ کبھی احد بیان ہوا نہ کبھی بدر بیان ہوا نہ کبھی تبوک بیان ہوا نہ یرموک بیان ہوا نہ احزاب بیان ہوا
اگر وہ بیان ہوں تو لہجہ اکھڑا اکھڑا، طبیعت ذرا کھانا کھا ان کباب، لیکن جب کربلا بیان کرنی ہو، حضرت حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، دریاؤں کا پانی بھی سرخ ہو گیا، مچھلیاں بھی خون کے آنسو رونے لگی، اور جو برتن اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے بھی خون نکل آتا تھا۔ اور میں نے کہا یہ وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منظر ہے، ٹھیکا لیا ہوا ہے نا۔ راضی سے کہا امام والے کے دروازے تک میں پہنچا دوں گا، آگے تم وصول کر دو، ایسا احمق بناؤں گا سنی کو کربلا کے موضوع پر کہ انہیں اور کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ آپ کے ضمیر میں دستک دیتا ہوں، فضیلہ کے دوستوں، عمارات کے دوستوں، آپ کے ضمیر میں دستک دے کے پوچھتا ہوں، اگر آسمان کسی کی مظلومیت پہ خون برساتا ہے تو پھر اس دن کیوں نہیں خون برسا جس دن مکہ کے چوراہے پر اسلام کی پہلی شہید کو بوڑھی سمیہ تو لاکھ کر دی، جس کے ہاتھوں پاؤں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا، اور دنیا کفر کا آدم خور لیڈر ابو جہل وحشت و بربریت کے عالم میں سفاکیت کی انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے اس مظلومہ کے دونوں پاؤں دو اونٹوں سے باندھ، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کیا اور ایک اس طرف، دونوں پاؤں دو اونٹوں سے باندھ، اور اب کہتا ہے اب بتاؤ ایمان چاہو گی یا جان؟ سمیہ نے کسی حالت میں مسکرا دیا، اور ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ایک جان کچھ بھی نہ ہوئی، قیامت تک خدا زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی محمد کے موقف پہ قربان کروں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتارتے، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، تو تیرے پاس ہے وہ تو کر لے، خدا نے جو مجھے حرمت دی ہے اس پر میں نازا ہوں، تو تیر آزما میں جگر آزما۔ تو پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا، آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، اور تاریخ نے نوٹ کیا کہ دونوں اونٹ مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، اور کملی والے کی چاہنے والی 2 لخت ہو گئی، 2 لخت ہو گئی، لیکن جبین کے لیے 2 آستانے تسلیم نہ کیے، 2 لخت ہو گئی لیکن 2 حاجت روا نہیں مانے، 2 کانسار نہیں مانے، 2 مسجود نہیں مانے، 2 موجود نہیں مانے، 2 مشکل کشا نہیں مانے، 2 ٹکڑے ہو گئی مگر 2 الہ تسلیم نہیں کیے۔ اس دن بھی آسمان سے خون نہیں بچا، جس دن رحمت للعالمین کے دندان اقدس شہید ہوئے اور میرے آقا سر سے پاؤں تک لہو میں رنگین ہو گئے، اس دن بھی آسمان سے خون نہیں برسا، نہ بدر میں برسا نہ احد میں برسا، جس دن حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی لاش پہ آئے تو دیکھا آنکھیں نکل چکی تھی، کان کاٹ دیے گئے تھے، مسخ کر دی گئی تھی حضرت حمزہ کی لاش، جگر شک ہو چکا تھا، لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے، تو بتقاضۂ بشریت آپ پیدا ہو کر فرمانے لگے الہ العالمین اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے چچا کا یہ حال ہو گئے۔ اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برسا سکتا ہے تو پھر خون اس دن برستا جس دن مکہ کے چوراہے پر رسول کی سمیہ کو کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
सकता है तो फिर ये खून उस दिन बरसता जिस दिन ओहद में रहमतुल आलमीन के दंदान अक़दस से हुजूर सर से पांव तक लहूलुहान हो। अगर किसी की मजलूमियत पर आसमान से खून बरसता तो उस दिन बरसता जिस दिन ओहद के सीने पर हमजा की लाश के 11 टुकड़े हो गए। सैयद शुदा हजरत अमीर हमजा। अगर आसमान किसी की मजलूमियत पे खून बरसाता तो फिर उस दिन बरसता जिस दिन 22 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा इस्लाम की गैरत, मिल्लत की आंखों का तारा, रसूल की मुराद व मुद्दुआ, अली का प्यारा दामाद, हसनैन का चचा, इस्लाम की आबरू, फारूक आजम मस्जिद नबी में मुसल्ला रसूल पर फिरोज ईरानी के हाथों से टुकड़े टुकड़े हुए। शहादत फारूक आजम, शहादत फारूक आजम। अगर किसी की मजलूमियत पर आसमान खून बरसाता है तो फिर उस दिन बरसता जिस दिन अजमी मुनाफिकीन और अजमी दरिंदों के हाथों से 40 दिन का भूखा प्यासा उस्मान मदीनतुर रसूल में शहीद किया गया। लेकिन न आसमान सुमैया की शहादत पे खून बरसाता है, न आसमान रसूल के दंदान अक़दस शहीद होने पर और पैगंबर के लहूलुहान होने पे खून बरसाता है, न हमजा की शहादत पे बरसाता है, न फारूक की शहादत पे बरसाता है, न उस्मान की शहादत पे बरसाता है, न बद्र में बरसाता है, न ओहद में बरसाता है, न जरमूक में बरसाता है, न कादसिया में बरसाता है। करबला में उधर हबीब गंज से ड्राफ्ट आया और करबला में खून बरसना शुरू हो गए। वाह मौलवी साहब, वाह मौलवी, गला तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके मानी ये तो नहीं है कि तू मुसलमानों के ईमान से खेलता था। इमाम बारे के एजाज किसी और जरिए से भी तो दौलत कमाई जा सकती है ना। अगर शहादत बयान करनी है तो उस मजलूम की कीजिए जिसके सैयद शुहदा होने पर पैगंबर के लुत्फ की मोहरें लगी हुई। और कौन है शहीद आजम? सैयद शुहदा कौन है? हजरत हमजा सबको रज़ी अल्लाह तआला। उलमाए देवबंद अरबी दीन की इताअत करते हैं। अल्लाह हमें इसी पे जिंदा रखे और इसी पे मौत अता फरमाए। अगर अभी आप हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हज़रत शाह साहब के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।